بسط واجب الاحترام زینت محفل وارثان محراب و منبر علماء کرام، مہمانان گرامی، حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی بابرکت سالانہ محفل پاک بسلسلہ ذکر شہدائے کربلا و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہر سال دی طرح اس سال بھی انجمن علماء صحابہ والے بیت موزہ بابو رائے چنیوٹ دے انہاں نوجوانہ نے انتہائی محبت عقیدت دے نال منعقد کرن دی سعادت حاصل کی تھی۔ میرے تو پہلے جناب محترم عزت مآب حضرت علامہ مولانا قاری محمد سرفراز سیالوی صاحب بڑی خوبصورتی دے نال بیان فرما رہے سن، اور میرے تو بعد عالم نبیل فاضل جلیل جناب محترم حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری احمد علی حرل صاحب خطیب اعظم چنیوٹ انشاءاللہ آپ کا بھی بیان ہوئے گا۔ جو مقدس کلمات حصول برکت واسطے میں تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی، اُدھے ضمن چند گزارشات میں پیش کرنی ہیں۔ گرمی دی شدت بھی ہے اور وقت بھی کافی ہو گیا، بلا تمہید انتہائی سادے لفظاں میں اپنی چند گلاں تواڈے گوش گزار کرنی ہیں، تسی تھوڑی جی توجہ رکھنی، اگر ہو سکے تو تھوڑے تھوڑے انجے قریب آ جاؤ تاکہ پیچھے آنا لینے جگہ مل جائے اور ذرا تواڈا میرا رابطہ ڈائریکٹ ہو جائے۔ تھوڑے جائے اے آباب بھی آگے آگے۔ بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی تسی تشریف لے آئے۔ حاضرین کرام، اسی اہل سنت و جماعت نبی پاک تاجدار ختم نبوت دانائے سبل مولائے کل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل دے 72 فرقے بنے، میری امت دے 73 فرقے بنے۔ تھوڑا جانو ایسا کر دو نا تاکہ آواز بھی ٹھیک رہے، نہیں بند نہ کرو پھر بولیا نہیں جانا، توجہ میرے وال ذرا۔ تو فرقہ وہ ہوتا جڑا کسی جماعت چو کٹیا ہو، جماعت ہمیشہ تو جماعت ہی رہندی، اور جماعت کو سواد اعظم بھی آکھیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتبعوا سواد الاعظم، وڈی جماعت کی پیروی کرو۔ جڑا وڈی جماعت نال جڑیا رہے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ اسی کسی چو نہیں کٹے، فرقہ ہوتا جڑا کسی چو نکلیا ہوئے، اسی کسی چو نہیں نکلے، یہ جتنے نکلیں سارے ساڑھے چو نکلیں۔ ساڑھی جماعت کوئی ہے جڑی حضور نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ دی جماعت سی، بلکہ میں آکھتا ہوں کہ اللہ پاک نے سانو نبی دیتا نبی اعظم، کتاب دیتی کتاب اعظم، دین دیتا دین اعظم، جماعت دیتی سواد اعظم، ابو بکر دیتا صدیق اعظم، عمر دیتا فاروق اعظم، عثمان دیتا سخی اعظم، علی دیتا ولی اعظم، حسن دیتا حلیم اعظم، حسین دیتا شہید اعظم، امام دیتا امام اعظم، غوث دیتا غوث اعظم۔ اللہ اساڑے جتنے بھی عقائد و نظریات نے میرے مسلک دے عظیم علماء تشریف فرمانے میں ایک طالب علم میرے نال سینئر احباب بیٹھے ہیں، اساڑے تمام عقائد نظریات
اللہ رب العزت دے قرآن اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے فرمان تو ثابت ہے. ایک گل دے نہیں رکھ لیا, میں کدی کسی مسلک دا نام نہیں لیا, میں اپنے عقیدے دی گل کرنا اور ٹھوک بجا کے کرن دا قائل ہے. جدو اپنی گل دلیل نال کرو دوسرے دا آٹومیٹیکلی رد ہو جائے. اسی آل سنت و جماعت نبی پاک علیہ السلام دی ہر نسبت نال ساڈا پیار ہے. اسانو علماء دسیا کہ نبی پاک علیہ السلام خوراک وچ غذا وچ کدو بڑا پسند کردے سن. اسی اتنا پیار کرن والے اسا کدو بھی کدو شریف آ نبی پاک علیہ السلام دی یعنی سانو نسبت دا پتہ لگا بھی اس خوراک دی نسبت ہے. اسی خدا بھی نا شریف ہے نا شرافت نہ لے. اور آقا کریم علیہ السلام دی آل پاک والی نسبت, صحابہ پاک والی نسبت, ازواج مطہرات والی نسبت, اسی ہر نسبت دا احترام بھی کردے ہیں, ہر نسبت نال پیار بھی کردے ہیں. سنی ہوئے جدے ایک ہاتھ وچ نبی پاک علیہ السلام دی آل دا دامن ہوئے, دوجے ہاتھ وچ حضور علیہ السلام دے اصحاب دا دامن ہوئے, کسی ایک صحابی دا بھی بغضی سنی نہیں ہو سکتا. سنی ہوئے جڑا آل دا بھی نوکر ہے تے سرکار دے اصحاب دا بھی نوکر ہے. ہر بندے نو پتہ, ہر مسلمان نو پتہ صحابی کیویں بندا. صحابی عمل نال نہیں بندا. علماء بیٹھے میں دعا لینے واسطے ایک جملہ عرض کر رہے ہیں. صحابی عمل نال نہیں بندا, جیڑا عمل نال بندا ہی نہیں تے خود عمل نو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ صحابی بندا نبی پاک علیہ السلام دے چہرے کی زیارت نال. جناب عائشہ پاک سلام اللہ علیہا صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی تے مومنہ دی ماں, صرف مومنہ دی ماں. کیونکہ بندہ آکھے کہ حضور دی ازواج ساڑیاں ماون تے پھر ماں نو بھونکے بھی. میرے والد صاحب فرماندے سن ماں نو بھونکنا حلالیاں دا کام نہیں حرامیاں دا کام ہے. جناب ام المومنین سیدہ عائشہ پاک سلام اللہ علیہا نبی کریم علیہ السلام نے سوال کیتا, میں صرف لب لباب عرض کرنا ہے, تاریاں دے برابر نیکیاں کدیاں کوئی توڑا ایسا امتی ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر دیاں نیکیاں تاریاں دے برابر. آپ خاموش ہو گئیاں. حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جڑی گل تیرے دل وچ زبان تے لیا. عرض کیتی سوال کیتا تسی جواب دے دیتا. فرمایا تیرے دل و دماغ وچ کہ شاید تاریاں دے برابر نیکیاں تیرے باپ ابو بکر دیاں ہونگیاں. جی آقا خیال تے یہ سی, پر تسی ارشاد فرما دیتا کہ حضرت عمر دیاں, میں مان لیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تاریاں دے برابر نیکیاں عمر دیاں, پر عمر دی ساری عمر ایک پاسے, تیرے باپ ابو بکر دی خار والی رات دی ایک نیکی ایک پاسے. ہن او نیکی نماز دی وجہ تو ہے. اگر نماز دی وجہ تو ہے, کیا عمر نماز نہیں سن پڑھ دے سن. او نیکی کس وجہ تو, یعنی غار دیاں ترے راتاں یعنی ٹوٹلی نیکیاں نہیں آکھیا, ایک نیکی آکھیا. او نیکی کیڑی؟ ابو بکر دی جھولی ہے, آقا کریم علیہ السلام دا سر انور ہے, تے صدیق کلیاں علیہ السلام نو ویکھ رہے. جتنے سراغ نے سارے بند کر دیتے. علامہ اسماعیل حقی اور مولانا روم لکھ دیں 70 سراغ صدیق اکبر نے پگڑی پھاڑ پھاڑ کے بند کیتے. اور او جڑا سب سی جس جناب ابو بکر دی پیر دی اڈی تے ڈسیا, او ویکھ رہا سی, آپ دی نظر پئی تے پیر دی اڈی رکھ دی. اڈی رکھ کے سب دے ڈنگ برداشت کیتے, پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے آرام وچ خلل نہ آن دیتا. دسیا کچھ یوں بھی عبادت ہوتی ہے, ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں, ناموس رسول اکرم کی جان دے کے حفاظت کرتے ہیں. سرکار دا چہرہ دیکھتے ہیں, زیارت کر رہے ہیں, سب دستا جا رہا ہے, ڈنگا جا رہا ہے. ابو بکر اڈی اتھے ہی رکھی, یعنی صدیق دی اڈی تے سب سارا زور لا دیتا. ابو بکر نو کراس نہ کر سکیا. ادو تو لے کے ہون تک اے سب ابو بکر نو ڈسن دی کوشش کردا, پر رانا ابو بکر دی اڈی دے تھلے. صدیق دا مقام تے بہت بلند, تمام صحابہ دے امام, نبیوں تو بعد تمام بشریت وچ افضل من کل وجود جناب صدیق اکبر, تمام صحابہ دے امام.
اور صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل. خلیفہ بلا فصل دا معنی تو انہوں پتا ہے، یعنی بغیر کسی فاصلے دے. حضور علیہ السلام تو بعد سرکار دے پہلے جانشین پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور آقا کریم علیہ السلام نے خلیفہ بنایا. اگر آج کوئی بندہ مولا علی دی محبت دا دم بھرے تے ابو بکر نو خلیفہ نہ مننے تے پھر میں آکھاں گا بھی علی نو تے منے پر علی دی نہیں مننی. کیونکہ مولا علی نے خود ابو بکر صدیق نو امام بھی منے خلیفہ بھی منے ہیں. اور جس وقت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ دا وصال با کمال ہویا، راوی کون ہے؟ امام جعفر صادق. حدیث سن سو تے کلیجہ ٹھڈا ہو جائے. تو اڈی میری ملاقات کم از کم میرا خیال کو 10 سال تو بعد ہوئی ہے جی نا جی. ہاں توجہ نال سننا، پھر مزید 10 سال نہ پہ جان جے زندگی رہی تھے. توجہ رکھنا. راوی جناب امام جعفر صادق. امام جعفر صادق فرماندے میں نو یہ گل میرے باپ امام باقر نے دسی. امام باقر نے یہ گل انہاں دے والد امام زین العابدین نے دسی. امام زین العابدین فرماندے میں نو یہ گل میرے باپ جناب امام حسین نے دسی. گل سنو کہ جس وقت سیدہ پاک دا وصال ہویا، جنازے دیاں صفحہ تیار ہیں، اے آدم کہ بندہ کوئی نہ آئی. میں کہا میں تیری نہیں مننی، میں امام جعفر صادق دی مننی. آپ نے فرمایا میرے آبا و اجداد تو میرے تک روایت پہنچی کہ جنازے دیاں صفحہ تیار نے، مولا علی مصلی امامت نے کھڑے. ابو بکر صدیق تشریف لے آئے، فاروق اعظم تشریف لے آئے، عثمان غنی تشریف لے آئے، عبد الرحمن ابن عوف تشریف لے آئے. جدو کہ ہستیاں آئیاں نا تے مولا علی نے صدیق اکبر نو دیکھ کے مصلی چھوڑیا تے ابو بکر صدیق ٹردیاں فرمایا تقدم یا علی، علی اگے رہو، نماز جنازہ پڑھاؤ. جدو صدیق تشریف لے آئے نا قول تے مولا علی مصلی تو پیچھے آگے صدیق اکبر دی باں پکڑ کے فرمایا تقدم یا ابا بکر، ابو بکر اگے تساؤ، نماز پڑھاؤ. کیونکہ ایک کیویں ہو سکتا ہے جنہوں نبی اگے کھلارے علی انہوں پیچھے کیویں کھلارے. 4 تکبیراں دے نال، 5 نال نہیں، 4 تکبیراں دے نال صدیق اکبر نے جناب سیدہ پاک دی نماز جنازہ دی امامت فرمائی. او بابو رائے آلے میرے بابو گل لے وے کہ بندہ جنازہ سجنہ کولو پڑھواندہ دشمنہ کولو نہیں پڑھواندہ. پلے پیر اور یقیناً تسی علماء کو سنے ہو سی. میں تحدیث نعمت دے طور تے عرض کر دیاں بھئی جڑے امام جعفر صادق آپ نو مندن انہوں نے صرف اتنا پوچھو کہ امام جعفر صادق دے والد صاحب تے میں تو نداز دیتے امام باقر ہیں، انہوں دے والد امام زین العابدین ہیں، انہوں دے والد امام حسین ہیں. انہوں نے آکو ذرا دسو نا امام جعفر صادق دی والدہ کون ہے؟ امام جعفر صادق دی والدہ حضرت ام فروہ ہے، حضرت ام فروہ دے والد حضرت قاسم، حضرت قاسم دے والد حضرت محمد تے محمد دے والد ابو بکر صدیق. صدیق نال رشتہ داری امام جعفر صادق دی نواسے ہوئے نا صدیق اکبر دے. اور آپ فرمان دیں کہ میں صادق ہاں ہی اس واسطے کیونکہ میرا نانا صدیق. اور پھر ایک روایت تسی سنی ہونی امام باقر دے حوالے نال کہ آپ کو کسی پوچھیا کہ تلوار دی دستی تے چاندی دی دستی لانی جائز ہے؟ علماء کو مسئلہ پوچھو ہے تو انہوں مسئلہ دسن تسی اکسو دلیل اے حجت دے طور تے کسی آل ہستی نو پیش کر سن بے فلان ایک کام کیتا ہے. تے جناب امام باقر پاک کو پوچھیا گیا بھئی دی دلیل کی ہے؟ انہاں کیا ابو بکر صدیق لاندے سن. گل تسی سنی جو دے وچوں میں عرض کرنا ذرا ہو سننا بھئی اے ابو بکر صدیق لاندے آ. اگو جڑا مسئلہ پوچھنا لائی شاید کوئی ابو بکر صدیق دے بارے چو دے اندر کو گڑبڑ سی ہو سکتا تسی بھی انہوں نے صدیق مندے ہو. امام جعفر صادق اپنی جگہ تو اٹھے تے پوچھ لیں تے کعبے المو کر کے آپ نے 3 مرتبہ فرمایا نام الصدیق، نام الصدیق، نام الصدیق، ہاں صدیقے، ہاں صدیقے، ہاں صدیقے. تے اگے آپ نے او دے خلاف بد دعا بھی کی تھی جڑا ابو بکر نو صدیق نہیں منگا. میں اس حوالے دا ذمہ دار ہوں، میں مخالفیاں کی کتابوں کو دکھا دیا گا کہ امام جعفر صادق نے کعبے المو کر کے آکھیا جڑا ابو بکر نو صدیق نہ مننے رب قیامت نو او دے ایمان دی تصدیق ہی نہ کرے. جڑا ابو بکر نو صدیق نہ مننے او دے ایمان دی تصدیق نہیں.
ہن ਇਹਦਾ مطلب ਇਹ کہ اسی کسی دا فعل حجت ਲਈ اس تو پیش کیتا جاندا بندہ انہوں مننے تے دلیل بھی شریعت دے مسئلے ہی دیتی جا رہی ہے. ہن مینوں یہ دسو وقت امام باقر پاک دے نزدیک ابو بکر پیر طریقت بھی ہے تے رابر شریعت بھی ہے. وقت یہ مطلب ہے کہ آئمہ آل بیت نو جی میں اسا منیا ہے جی کسے بھی نہیں منیا. انہاں صرف انہاں نو منیا اسا انہاں نو بھی منیا انہاں دی بھی منی. واقعہ کربلا تسی سن دے رہندے ہو. امام حسین دے شہزادے شہید ہوئے نا بچ کیڑے گئے کربلا دے غازی کیڑے امام زین العابدین علی اوسط نات عابدہ علی اوسط ہے. امام زین العابدین عابدین دی زینت سجاد سجدیاں دی کثرت دی وجہ تو عابدہ لقب مشہور ہویا. نام علی اوسط ہے. نسل حسینی امام زین العابدین تو چلی. حکمت کی ہے امام حسین علی اکبر میں پیچھے کیوں نہیں چھوڑیا علی اصغر پیچھے کیوں نہ رہے. امام زین العابدین اجازت منگی کہ میں لڑنا ہے فرمایا نہیں پتر تیرے تو نسل چلنی. ادھی حکمت ایسی کہ علی اکبر دی والدہ نے جناب حضرت ام لیلہ اور علی اصغر دی والدہ جناب ام رباب امام حسین دی وکریاں ازواج جو پتر ہیں تے امام زین العابدین دی والدہ شار بانو تے حضرت شار بانو نال نکاح امام حسین دا جناب حضرت عمر پڑے اسے تے امام حسین اس بیوی جو جمعہ پتر قیامت تک چھوڑیا کہ میری نسلے دے تو چلے تاکہ میرا جڑا اصلی تے نسلی حسینی سید ہوئے نا نسب وال ویکھے علی نظر آئے نکاح وال ویکھے عمر ابن خطاب نظر آئے. اکہ تو مدہ آیا کرے وہ کیڑا سید ہے کہ جڑا صدیق دا بھی آیا نہ کرے دوترا جب کہ صدیق دا امام جعفر صادق نواس صدیق اکبر دے وہ کیڑا بدبخت ہے جڑا نانکیاں دا دشمن ہوئے. لہذا ایسے لوگوں تو بچ کے رہو. اپنا دامن توڑے عقائد قرآن و سنت تو ثابت ہیں. حضور علیہ السلام دیا 4 صاحبزادیاں ادھر میرے وال توجہ کر کے ذرا کتنیاں 4 صاحبزادیاں آقا کریم علیہ السلام دیا. جناب زینب پاک جناب رقیہ پاک جناب ام کلثوم پاک اور چوتھی شہزادی جناب سیدہ زہرا پاک. 4 صاحبزادیاں حضور علیہ السلام دیاں 4 نال حضور علیہ السلام نے محبت ایک فطرتی تقاضا ہے. باپ کی اولاد وچوں کسی ایک نال زیادہ پیار ہوندا ہے وہ محبت زیادہ جناب خاتون جنت سمیٹ لئی. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ بدعت منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے. بولو فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا حضور علیہ السلام نے فرمایا. ہن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شہزادی میرے جگر دا ٹکڑا ہے. قرآن دے اندر انہاں دی محبت لازم قرار دیتی گئی الا المودۃ فی القربہ. تسی یہ بھی سنے ہوئے گا. ہن سن رہے ہو سن دے راسو لیکن میں اتنا ضرور پوچھاں گا تواڈے کولو تساں علماء کولو سنیا خطباء کولو سنیا حافظاں قاریاں کولو سنیا الا المودۃ فی القربہ حضور دے قریبیاں نال پیار کرنا تے تساں ساڈے کولو سن کے من لیا تے جنہاں سنیا ہی حضور کولو سی وہ کتنی محبت کر دے ہو. اصل انہاں بھی تے ساڈے فرق ہے وے انہاں نبی دی آل نو چند کھجوراں دا مالک سمجھے اساں سنیاں انہاں نو کل کائنات دا مالک سمجھے. وہ ساڈی جان دے بھی مالک ہے. کوئی بندہ ثابت کر دے میرا چیلنج ایک طالب علم ہون دی حیثیت نال کہ جناب ابو بکر صدیق نے فدق دی ایک کھجور بھی اپنی ذات پہ استعمال کی تھی. کوئی ثابت کر دے کوئی اس گل کو ثابت کر دے کہ جناب سیدہ پاک یا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس حوالے نہ کہ جڑا آتے ہیں کہ امام بخاری نے لکھیا کہ جناب ابو بکر پاک نے باغ نہ دیتا تے سیدہ پاک نے اس تو بعد انہاں نال کلام کرنا چھوڑ دیتا. محدثین نے ادھی شرح چ لکھیا اس تو مراد یہ نہیں کہ باغ دی وجہ تو کلام کرنا چھوڑ دیتا بلکہ وجہ ایسی کہ جدو صدیق پاک نے سیدہ پاک نے انہاں دے ابا جان دا فرمان سنایا آپ اس سے خاموش ہو گئیاں کہ حکم میرے ابا جاندہ ہے. اس تو بعد آپ نے کدی باغ دے حوالے نال کلام نہیں وگرنہ صدیق نے وہ فیصلہ برقرار رکھا جڑا حضور دا فیصلہ سی. حضرت عمر نے وہ فیصلہ برقرار رکھا جڑا حضور دا فیصلہ سی. اسی طرح عثمان پاک اسی طرح مولا علی پاک وہ اسٹیٹس باغ دا رکھیا جڑا صدیق اکبر نے رکھیا. اگر صدیق اکبر معاذ اللہ غاصب نے تو پھر مولا علی دے بارے کی آکھاں گا.
6 مہینے خلیفہ امام حسن خود رہے، خلیفہ راشد، خلافت علی منہاج النبوہ امام حسن تے مکمل ہوندی، انہوں باغ دا سٹیٹس بحال کیوں نہیں کیتا جو میں وہ چاندے سن؟ جو آکھیا جا رہا ہے یہ مطلب ہے کہ انہوں اسی فیصلے میں برقرار رکھا جڑا فیصلہ صدیق اکبر دا سی۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق تشریف فرما نے آپ دی اہلیہ محترمہ، آپ دی بیوی زوجہ محترمہ نے نا حلوہ بنا کے پیش کیتا، آپ حاکم وقت میں حلوہ بنا کے پیش کیتا نا، تو صدیق پاک نے پوچھا یہ کیویں بنے ہیں؟ انہاں کہا آٹے نال۔ فرمایا آٹا کتھوں آیا ہے؟ انہاں کہا آٹا بیت المال چو جڑا آندا ہے ساڈے گھر مقرر ہے جڑا، چونکہ تسی خلیفہ وقت ہو، جڑا ساڈا معاوضہ وظیفہ مقرر ہے اودے وچوں آندا میں روزانہ ایک چٹکی کڑ لیندی سا، تے اج اتنا ہو گیا میں تانوں حلوہ بنا کے پیش کر دیتا۔ تے صدیق رو پے، فرمان لگے قوم دا اتنا آٹا فالتو آندا رہیا تو مینوں دسی نہیں۔ او آٹا حلوہ بیت المال جمع کرایا، عرض کی تھی مولا میں معاف کر دیں، کھاتا نہیں پھر بھی معافی مانگی، آٹا واپس جمع کرا کے بیت المال اکھا بھیجیا۔ آج تو بعد جیڑا آٹا میرے گھر مقرر ہے وہ دے چھے ایک چٹکی گھٹ بھیجنا، وہ فالتو آندہ رہے، سانو پتہ نہیں لگا۔ آئندہ بھی میں خود نگرانی کرانگا جڑا فالتو اسی واپس جمع کرا سکتا۔ چنی اوٹا لے ہو جڑا قوم دا ایک چٹکی آٹا نہیں کھاندا، مصطفیٰ دی دھی دا باغ کی میں کھا سکتا۔ اللہ اکبر۔ بخاری دی حدیث دا مفہوم ہے، جناب صدیق پاک نے فرمایا میں نے اللہ دی عزت دی قسم ہے میں نے اتنی اپنی قرابت عزیز نہیں جتنی مصطفیٰ دی قرابت عزیز۔ میں محبت کر کے دسیا میں نے کوئی جنہ دس سکتے صحیح کہ جتنے فضائل اہل بیت بیان کر دے ہو تو آڑی تک کی میں پہنچے، حدیثہ بیان کر دے ہو کہ امام حسن دیا فضیلت ہے، راوی کون ہے؟ دس دیا لوگوں کے نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب حسین دے منہ پایا، حسین پاک دا لعاب خود چوسیا، ادھا راوی کون ہے؟ تو ابو ہریرہ دے ایمان نو نہ مننے، اس حدیث دا راوی جناب ابو ہریرہ۔ ایک کیسی تو نمری ہے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، جس بی بی دا آنچل نہ چند بیک سکیا نہ سورج بیک سکیا، ساڑھے تک گل پہنچی، ٹردیاں پھردیاں بولدیاں چالدیاں کھاندیاں پیندیاں، شہزادی حضور دی کاپی کر دی، آسان کہہ دے سے ایک گل ساڑھے تک سید عائشہ صدیقہ پاک سلام اللہ علیہ دے ذریعے پہنچی۔ اور بندہ گل مان لے تے جس دسیون اس نو نہ مننے اس تو بڑا منافق کھاؤں۔ انہاں گلاں نوں ذہن وچ رکھو، شعر ساڈا ذوق ہے، عقیدہ نہیں، یہ گل پلے بنو، لیکن اسی کوشش کرتے ہیں شعر بھی وہ پڑھیے جڑا قرآن نال بھی نہ ٹکرائے تے نبی علیہ السلام دے فرمان نال بھی نہ ٹکرائے۔ اسی تے فضیلتاں بیان کرن والے لوگ، نبی پاک علیہ السلام ختم نبوت دے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح دے اندر لوگاں دے دلاں نوں پرکھیا، اجے کائنات بنان تو پہلے دل پرکھے، سرکار فرمایا میرے صحابہ جیا سونا ستھرا دل رب کسی دا پائے ہی تے اے صاف دلاں نے رب میرے لئے چون لے۔ تے حضور علیہ السلام نے فرمایا آخری زمانے چ قوم آئے گی، نہ کوئی نہیں کسی دا بھی کیڑا مسئلہ ہوئے، قوم آئے گی بس، اور تسی آپ دیکھ لو کوئی ہوئے ہمیں سنی کیوں نہ ہوئے اپنے آپ کو اکھانا لا۔ سرکار فرمایا میرے صحابہ نو گال کٹ سی تے تساں کی کرنا ہے انہوں تو بچ کے رہنا ہے، بیمار ہوئے عیادت نہیں کرنی، جتھے نماز پڑھ دو ہوئے دے پیچھے دے نال نماز نہیں پڑھنی، مر جائے دا جنازہ نہیں پڑھنا۔ اگلا فتوہ بھی سن لو، حضور علیہ السلام دا فتوہ ہے، امام احمد رضا دا فتوہ نہیں، مفتی احمد یار خانوی دا فتوہ نہیں، سید نعیم الدین مراد آبادی دا فتوہ نہیں، اے نبیان دے سلطان دا فتوہ ہے۔ سرکار فرمایا جڑا میرے صحابہ نو گال کر دے نہ اودے کولو رشتہ لینا ہے نہ انہوں رشتہ دینا ہے، سرکار دے رشتہ نو مقدم رکھا اور جنہ دے بارے جنہ دیا شانہ قرآن بیان کرے۔ ادھر میرے وال توجہ کرنا تھوڑی جائے، وقت کافی ہو گیا، میں حرم صاحب واسطے ٹائم بچانا ہے۔ انہاں دی محبت ہے، میرے تو سینئر خطیب نے، اللہ پاک سلامت رکھے جی، ذرا توجہ، دو چار آیتیں پڑھا صحابہ دی شان اچ قرآن کی آکھ رہے بولو تے صحیح، فرنٹ سیٹاں لے توڑا کی پروگرام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا آمینو
کما آمن الناس. کدی کدی قرآن تے بھی سبحان اللہ کی کرو. اللہ فرماندا ہے انج ایمان لے آؤ جویں نبی پاک دے صحابہ ایمان لے آئے. یعنی انہاں دے ایمان نو اللہ نے نمونے دے طور تے پیش فرمایا. دوسرے مقام تے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. انج ایمان لے آ جویں سرکار تے صحابہ ایمان لے آئے. رب تعالیٰ فرماندا ہے جیڑا انج ایمان لے آئے گا او ہدایت یافتہ ہو جائے گا. یعنی ہدایت یافتہ جیڑا انہاں دی طرح ایمان لے آئے تے جیڑا ایمان مننا ہی نہ اس تو بڑا گمراہی کوئی نہیں. اس تو بڑا گمراہ کوئی نہیں. اور پھر اللہ پاک نے فرمایا مختلف مقامات تے صحابہ دی عظمت. کسی مقام تے فرمایا اولئک هم المفلحون. کدھر فرمایا اولئک هم المتقون. کدھر فرمایا اللہ پاک نے اولئک هم الفائزون. اللہ پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ انہاں تے راضی او اللہ تے راضی. کلم وعد اللہ الحسنى. اللہ نے سارے صحابہ نال جنت دا وعدہ فرما لیا. تمام صحابہ نال جنت دا وعدہ. اے ذہن وچ رکھنا آج کوئی جتنی عبادت کرے صحابی نہیں بن سکتا. میں شروع گل دا آغاز ہی تو کیتا صحابی عمل نال نہیں بندا عبادت نال نہیں بندا. میرے آقا کریم علیہ السلام دے چہرے دی زیارت نال بندا ہے. ایدہ مطلب ہے بندہ ساری زندگی عبادت کرے ساری رات قیام کرے غوث کتب ابدال ولی بن سکتا ہے لیکن صحابی نہیں بن سکتا. صحابی چہرہ مصطفیٰ دی خیرات نال بندا ہے. پتہ اے لگا رب او کمال عبادت وچ نہیں رکھیا جڑا مصطفیٰ دی زیارت وچ رکھیا. اسی واسطے ابو بکر دی غار دی ایک رات دی ایک نیکی ابو بکر دی ساری عمر نالوں ود گئی. جنہاں دیاں شانہ قرآن بیان کرے میرے آقا کریم جنہاں دیاں عظمتاں بیان فرمان. سرکار فرمان دیں لوگو یاد رکھنا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی. کوئی ایسا بندہ ویکھو جڑا میرے کسی صحابی نو گال کڈے تساں کی کرنا ہے؟ تساں آکھنا فقولو لعنت اللہ علی شرکم. اے تواڈے شر تے اللہ دی لعنت. سرکار فرمایا جیڑا دنیا دے اندر میرے کسی ایک صحابی دا تحفظ کرے گا کسی ایک صحابی دی عزت دی حفاظت کرے گا آقا کریم نے فرمایا قیامت والے دن میں او دی حفاظت کراں گا. جنہاں دیاں شانہ رب بیان فرمائے میرے آقا بیان فرمان. پھر میں کیوں نہ آقا جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے. صحابہ دی عظمت دی کیا بات ہے یا نہیں؟ ہر بندے نوں میں ویکھنا اچھا پڑھو جھکا پڑھو مینوں ایدی ضرورت نہیں. چپ بھی کوئی رہے تے علماء بیٹھے جڑی گل دل و دماغ وچ چل رہی ہوئے شکل تو پتہ لگ جاندی بندہ سڑیا بیٹھا کہ ٹھریا بیٹھا. میں شکلاں دیکھ کے ہن پڑھنا ہے. جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی آج جا کے آکھنا ہے ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے. ان صحابہ کی عظمت آواز آئے ان صحابہ کی عظمت جن کی شانیں کرے خود آقا بیان ان کے شرف و کرامت کی کیا بات ہے. ان کے شرف و کرامت
یار غار نبی رشک شمس و قمر، جس نے سب کچھ لٹایا ہے اسلام پر، جن کو اپنا مصلی نبی نے دیا، ان کی شان امام کی کیا بات ہے، ان کی شان امام، ان کی شان امام، اور جن کے منگتے، جن کی چوکھٹ کے منگتے ہیں سلطان بھی، جن کے سائے سے ڈرتا ہے شیطان بھی، جن کی غیبت سے، جن کی غیبت سے کافر لرزتے رہے، اس عمر کی عدالت۔ میرے آقا نے فرمایا آسمان دا کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے جڑا عمر دی عزت نہ کرتا ہوئے، زمین دا کوئی ایسا شیطان نہیں ہے جڑا عمر نال بغض نہ رکھتا ہوئے۔ شیطان چپ رہے، مسلمان بولے ان کی شان عدالت، ان کی شان عدالت۔ میں نے ایک روایت ذہن چاہیے، ایک گل ذہن چاہیے، ذرا توجہ نہ۔ میں عرض کی تھی نا قبلہ کہ جناب عمر نال کوئی ایسا زمین دا شیطان نہیں جڑا بغض نہ رکھتا۔ اللہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اللہ فرماندا ہے کہ جیڑا اللہ دا دشمن، فرشتیاں دا دشمن، رسولاں دا دشمن، جبریل دا نا آیا، جبریل دا دشمن، میکائیل دا دشمن، اللہ فرماندا ہے فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ اس کافر دا دشمن۔ کہ جبریل آسمانی وزیر، میکائیل آسمانی وزیر، جیڑا حضور دے آسمانی وزیران دا دشمن، رب دا میں او دا دشمن، تے جیڑا زمینی وزیران دا دشمن ہے وہ کس لیول دا مسلمان ہے؟ چند ایک بندیاں نو گل سمجھ آئی، چلو ایک نو بھی آگی میرا کام ہو گیا۔ رب نے پہلا خلیفہ نائب زمین تے کینو بنایا؟ آدم علیہ السلام۔ انی جائل فی الارض خلیفہ، تو پھر سب تو پہلا منکر کون آیا پہلے خلیفہ دا؟ وہ قرآن کہہ رہا ہے یا ابلیس ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، سجدے دا حکم دیتا ہو سکا میں نہیں کرنا۔ پوچھا کیوں رکے ہیں؟ اس کہا کہ انا خیر، میں اس تو بہتر۔ انکار کر دیتا سجدے دا، لمبی گل ہے، رب نے لانتی ڈکلیئر کر دیتا، قیامت تک لانتی، الہ یوم الدین، قیامت تک لانتی۔ تے جس رب دے ایک خلیفے دا انکار کیتا قیامت تک لانتی، تے جس مصطفیٰ دے 3 خلیفے دا انکار کیتا۔ اے ذہن وچ رکھنا، جناب مولا علی ترائیوانو منے ہیں، جس علی دی ایک نماز رہ جائے تے نظام قدرت بدلدا ہے، سورج پلٹدا ہے، تے جدی ایک رب قضا نہیں ہون دیندا تے 26 سال دی نمازاں جڑیاں 3 خلیفے پیچھے علی پڑھیاں۔ آدن ہزارہ بندیاں دے خلاف حسین ڈٹ گئے، کیوں؟ علی دا پتر سی، تے جے علی دا پتر ہزارہ ناحق دے خلاف ڈٹ گیا تے علی 3 خلیفے دے خلاف کیوں نہیں ڈٹیا؟ یہ دا مطلب ہے حق سن تاں ہی نہیں نہ ڈٹیا۔ علی میں بھی کہنا، امام ابن حجر نے نقل کیتا ابو بکر صدیق مصلی تے علی تلوار لے کے کھڑے ہو گئے۔ علی کی کروں ہے؟ انہاں کہا ابو بکر تسی نماز پڑھاؤ نا، میں ویدہ جنہوں حضور مصلی تے اپنی زندگی چ کھلا رہا ہے، تے اج بھی ابو بکر کھلوتا، میں ویدہ کوئی ابو بکر نو علی دے ہوندے ہٹا کے دکھا۔ اور امام ابن حجر نے نقل کیتا کوئی بندہ علی علی کرے، میری محبت دا دعویٰ کرے، اس گل تے نہیں بولنا، وچوں چیک کرنا کدھر ابو بکر عمر دا بغضی تے نہیں۔ مولا علی فرما رہے ہیں، مولا علی نے فرمایا جڑا ابو بکر عمر دا بغضی ہوئے او دے سینے چ میری محبت آئی۔ تے عثمان نو ذوالنورین کہہ آکھیا، دیکھو نا 2 نوراں والے تمام مکاتب فکر اس گل نو مندے تے حضرت مولا علی فرماندے کہ عثمان ذوالنورین ہیں، حضور دیاں 2 دھیاں گھر چائیاں تے عثمان ذوالنورین،
نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، او مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ مولا علی دی شادی ہوئے تے ذرا عثمان پاک نو ویچن، عثمان پاک جو علی دا مطالبہ ہوئے اتنے پیسے دے دیں تے پھر جدو ولیمے دی دعوت ہوئے عثمان پاک نو تے عثمان پاک مولا علی پاک نو او ذرا بات توفے پیش کر دیں۔ اینو آدن سچی یاری سب پہ بھاری۔ میں کیا کہ کنے خلیفہ دو دی شان ایک میں شعر پڑھ دیتا، تیسرے خلیفہ عثمان غنی، افضلیت بھی اسی ترتیب نال، خلافت بھی اسی ترتیب نال، ان پہ قربان امت کے سارے ولی، خلد میں بھی وہ ہوں گے رفیق نبی، جس نے آقا سے جنت کا سودا کیا، اس غنی کی سخاوت کی کیا بات ہے، سنی بولے اس غنی کی سخاوت، اس غنی کی سخاوت کی کیا بات ہے۔ چوتھے خلیفہ مولا علی، اولیاء اصفیاء خواجہ غوث جلی، ہے سبھی کا وظیفہ علی یا علی، جس نے ہر جنگ میں کفر پسپا کیا، اس علی کی شجاعت کی کیا بات ہے، اس علی کی شجاعت۔ چارے یار نبی دے عاشق، چارے یار نبی دے عاشق، نہیں کوئی چارہ ورگا، نہ کوئی آیا نہ کوئی آنا، نہ جان نثارا ورگا، نہ کوئی دھرتی پیدا کی نہ وفادارا ورگا، اعظم شان صدیق کیا تھا، ایک کو یار ہزارہ ورگا، اعظم شان صدیق کیا تھا، ایک کو یار ہزارہ ورگا۔ میرے نبی دے چار خلیفہ، پنجویں خلیفہ راشد امام حسن مجتبی، اس شعر سے میں پوری توجہ چاہوں گا، ہر جوان بڑھا بزرگ علماء کرام ہر کوئی ذرا توجہ کرے۔ عکس حسن نبی امام حسن، عکس حسن نبی جان مولا علی، جن کی اولاد علی، اے قبلہ ذرا توجہ، جس نے پھر جوڑ دی امت مصطفیٰ، جس نے پھر جوڑ دی امت مصطفیٰ، اس حسن کی فراست کی کیا بات ہے، اس حسن کی فراست، اور جس جناب امیر معاویہ نال سلوک کی تھی، جس نے پھر جوڑ دی امت مصطفیٰ، اس حسن کی فراست، اور جو سبھی نسبتوں کا کرے احترام، وہ صحابہ ہو یا اہل بیت کرام، جڑا احترام کرے بس جماعت ہے سید یہی جنتی، اہل سنت کی قسمت کی کیا بات ہے۔ سنیو اپنے مقدر تے ناز کرو، اسی کسی دے بے ادب نہیں، اسی حضور علیہ السلام دی ہر نسبت دا لحاظ اور احترام کرنا لے ہیں۔ حضور علیہ السلام دی لخت جگر ملکہ فردوس سے بڑی، آج ساڑیاں ماما بہنوں نو چاہیے سیدہ پاک نو کاپی کرن،
آج دنیا پڑھ کے ساڑی بہن بیٹی دا دعویٰ ہے اسلام نے ہمیں کیا دیا. میں کہ تو کدی اسلام نو پڑھنا تے تنو پتہ لگے کہ اسلام نے عورت نو کتنی عزت دیتی. اگر تو آکھے کہ اسلام نے پتر دے مقابلے میں نو ادھا حصہ دیتا تے ایک سوال کرن تو پہلے تو اے ویکھ کہ اگر تیری پیو دی پراپرٹی چو ادھا حصہ ہے تے پتر دی وراثت بھی تو حصے دار ہے, خاون دی وراثت بھی حصے دار ہے, وہ حصے کیوں نہیں گن دی؟ اگر اسلام نے, اگر تیرا یہ سوال ہے کہ اسلام نے عزت نہیں دیتی معاذ اللہ, تے پھر صفا مروہ جڑے رب کی نشانیاں چو نشانی پہاڑ ہیں اتھے کون دوڑیا سے؟ عورت. اتھے اللہ نے نبیوں دے سلطان نو بھی دوڑایا, صحابہ کرام دوڑے, آل بیت اطہار دوڑے, اکابرین امت دوڑے, آج تک دنیا دوڑ رہی. عورت تے دوڑی سی پتر دی پیاس لئی. آج کیوں دوڑایا جا رہا ہے؟ ایک عورت دے قدمہ دے نشان اور ادھی ادا نو رب نے آج بھی زندہ رکھ کے مسلمانہ لئی بخشش دا سبب بڑھایا. اجے بھی عورت کا کہ اسلام نے میں نے کی دیتا ہے کہ تیرے قدم چما کے تیرے پتران دی جنت رب نے تیرے پیران چ رکھ دیتا. تو با عمل ہوئے یا نہ ہوئے خدا نہ خواستہ, جویں دا بھی تیرا عمل ہے تیرے پتران دی جنت تیرے پیرا تھلے. کیوں رکھی؟ تاکہ تیری اولاد تیری بے ادب نہ ہوئے, تیرا احترام کرے کہ میری جنت نہ قدمہ دے چلے. اجے بھی عورت نو گلا اسلام. تو حاضرین کرام, لیکن ایک چیز ہے, میں قبلہ جس وقت اے فرمان سوچدا نا کہ بھئی میری جنت میری ماں دے پیرا تھلے, توڑی جنت الجنت تحت اقدام الامہات, ماں دے پیرا تھلے. بھئی کیا اس بی بی دی عظمت سیدہ پاک سلام اللہ علیہا جنہ دے قدمچ اونا دی جنت جڑے آپ جنتی جوانہ دے سردار ہیں. لگتا تسی تھک گئے ہو. تسی تھک دے نہیں. میرا دل ایسی قبلہ میں تو انہوں ٹائم, لیکن توڑی محبت ہے, وڈے لوگ ہو, وڈے دل آلے ماشاءاللہ. وہ آدھے نسی تے مقامی آسانوں نہ پھر سون لینا ہے. چلو بہرحال توڑی محبت ہے جی, اللہ پاک سلامت رکھے. تقریر اس تو میں تھوڑی جی اور کر دینا, نماز تو بغیر کو بندہ نہ جائے. میں انشاءاللہ نماز تو بغیر کوئی گیا نا, میں بوئے کھلو جانا. وقت ساڑھا سویر تو لے کے ان تک بان دا فائدہ کے توجہ رکھنا ہے میرے والے. ذرا میں کی عرض کر رہے ہیں کہ اونا دے قدمچ اونا دی جنت جڑے آپ جنتی جوانہ دے سردار تے ہر جی پیو واسطے رحمت باسیت بیٹی, اے ذہنی بیٹی ہون دی حیثیت نال, تے سیدہ پاک بیٹی ہون دی حیثیت نال اونا دی رحمت جڑے آپ کل جانا لئی رحمت. اور قیامت دا دن ہونا ہے نا, اس بی بی دا پروٹوکول ہونا ہے. سیدہ پاک تشریف لے آنگے ایک منادی ندا کرے گا اہل معاشر, نکسو رؤوسکم, سر جھکا لو, وغدو ابصارکم, اکھاں بند کر لو. کیوں؟ حتی تمرہ فاطمہ بنت محمد علی الصراط, مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی لخت جگر دا پل صراط تو گزر ہونا لے. ساریاں نظرہ چھک جانگیا. حضور بھی جدو سیدہ تشریف لے آندیاں سن, اس معاشرے میں جدے بھی دینو معاذ اللہ منحوس سمجھا جاندہ سی, سرکار ادھے بھی دینو عزت دیتی. مقام حضور دا اچھا ہے, بیٹی نو عزت دے رہے ہیں کھڑے ہو کے, دینو عزت دے رہے ہیں کہ شہزادی یاری, تاکہ لوگوں نے پتہ لگے دھیاں نال نفرت نہیں کیتی دی, دھیاں نو عزت دے دی. آقا کریم علیہ السلام اتھے لوگ آدھے نا سی دھیاں دے گھر دا پانی نہ پیندے. کیوں جی؟ غیرت ہے. میں کہ حضور جدو سیدہ پاک دے گھر جاندے نا دن دھیے لاغ دسترخوان جڑی رکھی سکی پیو دھی رال کے کھائیے, حضور تو بڑا غیرت مند کاؤں. سرکار جدو کدھرے سفر تے جانا سارے نو ملنا, اخیر تے دھی نو ملنا, کیونکہ بندہ جدو سفر تے ہوئے اخیر تے جنو ملدا او دماغ وچ رہندا, دل وچ رہندا, او بندہ یاد رہندا تے دھی نو اخیر تے ملدے آں. تے جدو واپس آنا سب تو پہلے وقت دھی نو ملنا. اسی اس درد نوکر اسی الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمہ کنی خاتمہ, اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول. امام شافی نے آکھا لی خمسطن
اطفی بہا حر الوباء الخاتمہ، یا اللہ اے جلا کے راک کر دینا لی اگ تو میں 5 واسطے نال تیرے کل پناہ منگدا، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، مصطفیٰ مرتضیٰ سیدہ حسن و حسین کا واسطہ دے کے میں تیری بارگاہ سوال کر دو، اسی اس درد نوکر اسی کسی حکمران نہیں اپنے برابر نہیں سمجھتے جڑا اس درد نوکر تے کمی ہے۔ اور ایک شاعر نے آکیا کہ لجپال گھرانہ ہے نگینوں کی لڑی ہے، اس در کی غلامی بھی حکومت سے بڑی ہے۔ اور بھائیوں نے آکیا بھئی تھوڑی جی تقریر لمبی کرے آئے تے وقت میں انہوں نے کلیاں سنا لوں، پھر سارے بولو، ہر کسی آکھنا اس در کی غلامی بھی حکومت سے بڑی ہے، اس در کی غلامی بھی حکومت سے بڑی ہے، اس در کی غلامی بھی۔ آقا نے کھڑے ہو کے یہ امت کو بتایا، آقا نے کھڑے ہو کے یہ امت کو بتایا کہ رحمت کے لیے فاطمہ رحمت کی گھڑی ہے، رحمت کے لیے فاطمہ رحمت کی گھڑی ہے، اس در کی غلامی بھی حکومت سے بڑی ہے۔ تم لوگ ادھر باغ فدق پر ہو پریشان، سنیا دا کیدا، تم لوگ ادھر باغ فدق پر ہو پریشان، تم لوگ ادھر باغ فدق پر ہو پریشان، فردوس ادھر زہرا کے قدموں میں پڑی ہے، فردوس ادھر زہرا کے قدموں میں پڑی ہے، اس در کی غلامی بھی حکومت سے بڑی ہے۔ اگر میں کہا نا 4 بیٹیاں حضور دیا، عمر اچ بڑیاں 3 سیدہ پاک تو، شاعر دا تخیل ذرا چیک کرنا، 3 اور بھی بہنیں ہیں بڑی عمر میں تحسین، 3 اور بھی بہنیں ہیں بڑی عمر میں تحسین، رتبے میں مگر فاطمہ تینوں سے بڑی ہے، رتبے میں مگر فاطمہ تینوں سے بڑی ہے، اس در کی غلامی بھی حکومت سے بڑی ہے۔ آقا کریم فرمایا ہر نبی دی اولاد اللہ نے ہر نبی دی اپنی پشتی چو پیدا فرمائی، میری اولاد اللہ نے علی دی پشتی چو پیدا فرمائی، 2 پتر نے حسن حسین، حسن لازوال قربانین، نبی پاک علیہ السلام دے فرمان دے مطابق امام حسن دا سلو کر لینا، 2 عظیم مسلمان گروہاں دا سلو کر لینا، یہ بہت بڑی قربانی ہے کہ تاج و تخت چھوڑ دیتا، امت مخون ریزی تو بچا لیا۔ امام حسین جس وقت یزید فائز ہویا، امام علی مقام نے فرمایا کہ میں اس گندے دے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دے سکدا جیڑا او حرمت والے رشتے جنہاں نال نکاح حرام ہے او نکاح نو جائز قرار دے وے، جیڑا شراب پیوے، جیڑا نمازاں نو ضائع کرے، شریعت مطہرہ نو جیڑا پامال کرے، لہذا ایسے دے ہاتھ ہاتھ میں نہیں دے سکدا، اے پاک ہاتھ حسین دا ہے، انہوں کدی مصطفیٰ چمیا، کدی مرتضیٰ چمیا، کدی زہرا چمیا، کدی حسن مجتبہ چمیا، یہ گندے دے ہاتھ وچ نہیں جا سکدا۔ آستانہ عالیہ مدینہ شریف دی گدی حسین چھوڑ دیتی، حسین پاک اپنے رفقان نال لے جا کے مکہ شریف پہ چند مہینے مکے رہے، تقریباً 4 مہینے دی روایت ملدی تاریخ دے اندر، اور 4 مہینے امامت حسین کرائی، صحابہ حسین پیچھے نمازاں پڑھی۔ میرے امام نے جدو کوفیہ نے خط لکھے جان لگیا، صحابہ نے مشورہ دیتا نہ جانا، یہ بڑے بے وفا جے نہ توڑے ابا جان نال بے وفائی کی تھی، توڑے بھائی جان نال بے وفائی کی تھی، تسی یہ نہیں کرو کوئی ساڑھے چو بندہ بھیجو جڑا حالات دا جائزہ لے۔ مختصر میں خلاصہ عرض کر رہے ہیں، اے صحابہ دا مشورہ، ابن عباس دا مشورہ ہے، آپ نہ جاؤ پہلے ساڑھے چو کسی نو بھیجو۔ میرے امام نے فرمایا پھر میں صحابی نہیں بھیجنا، کنو بھیجنا ہے؟ انہاں کہا میں اپنا پتریر بھیج سکتا،
پتریر کیوں بھیجیا؟ اے حسین دی فراست ہے، اگر صحابی بھیج دے تے شہادت تے حضور حسین نو پیدا ہوندے ہاتھاں تے چاہ کے بیان کر دیتی سی، حسین تے شہید ہونا ہی ہونا ہی تے لوگاں جا کھڑائی او ویکھو جی صحابہ خط لکھ کے بلا کے نبی دا نواسا مرا دیتا۔ حسین آکھیا پتریر نو گھلاں شہادت تے ہونی ہونی ہے، کم از کم میرے نانا جان دے صحابہ دی عظمت علی چادر تے داغدار نہ ہو۔ دین دا بھی تحفظ کیتا، نبی دے صحابہ دی ناموز دا بھی تحفظ کیتا۔ مسلم بن عقیل نو بھیجیا، مختصر او گئے، ہزارہ لوگاں بیعت کی تھی، کہیں آکھیا وہ پچھلے دنوں میں قبلہ ایک چیز وائرل ہوئی، 18,000 مولویاں فتویٰ دیتا حسین دے شہید ہون دا۔ کیویں جی؟ آکھے جی وہ 18,000 مولویاں نو تھے، میں کہو دی دلیل کی؟ آدم سلطان صاحب لکھے 18,000 جو عالم آہا اگے حسین دے مردہ ہو۔ میں کہا ایک تے او جملہ تے ویسے عمران خان دا ہے، آدھا ایک تے پڑھے لکھے نہیں تے دوجی تو کوشش بھی نہیں کرتے، اس کی طرح اور فٹ کیتا سی، یہ نہ تے فٹ کر لینا۔ بس گل ہے کہ عالم تے عالم دا تن مجھے تک فرق ہی نظر نہیں آیا۔ اب پنجابی جا دینا بھئی بابو رائے جلسہ آئی، بڑا ملک جمع آئی، ملک تک 1,500 بندہ ہو گئے یا 2,500، بڑی دنیا جمع ہے۔ یہ عام سین ایک بولیا جاندہ، سلطان صاحب پنجابی دے اندر اس سینس اچ بولیا بھئی وہ جڑی اتنا رش آئی، 18,000 بندے نوا کے 18,000 جو عالم آہا اگے حسین دے مردہ ہو، جے کر مندے بیت رسولی پانی کیوں بند کر دے ہو، صادق دین تنادہ باہو جو سر نظرانہ کر دے۔ کئی آدم پانی بھی بند نہیں ہویا، سلطان صاحب کا پانی بند ہویا ہے۔ ایسے لوگوں تو بھی بچ کے رہو۔ میں پہلے ابتدائی چرچ کی تھی، صحابی دے بغضی تو بھی بچ کے رہنا، اہل بیت دے بغضی تو بھی بچ کے رہنا۔ جڑا حضرت صدیق اکبر دی شان مکمل بیان ہوئے، چپ کر کے سنیں اور سننی ہے، بالکل سننی ہے، کوئی اعتراض نہ ہو۔ حضرت فاروق اعظم دی مکمل شان بیان ہوئے، سنی چپ کر کے سندا ہے، خوش ہوندا ہے، معزوز ہوندا ہے۔ حضرت عثمان غنی دی شان سنی سینہ چوڑا کر کے سندا ہے۔ حضرت علی دی شان بیان ہوئے، پوری حضرت علی دی شان بیان ہو رہی ہوئے، اگر کدھرے ضمناً بھی صحابہ کرام دا ذکر نہ ہوئے تے جنہوں برداشت نہ ہوئے او دے تو بھی بچ کے رہنا۔ بے سارے نے کلہ مان لیا، اس کلی شان مان لیا، علی نے بھی پچا جا۔ وہ کسی کے شرط کیوں کرنا ہے؟ اگر ایک بندہ میرے ذمہ تسی موضوع لاؤ، محرم دا اگر موضوع ہوئے تو صرف میں نے تسی موضوع والے بیت دیو، میں والے بیت تے تقریر کرا، ضمناً کدھر صحابہ کرام دی گل ہے تو میں سینہ چوڑا کر کے کرانا، عقیدہ تے میں تو دسی بیٹھا شروع تو لے کے ہوتا ہے۔ تو پھر بھی کوئی شک کرے بھی قاضی احمد حسن جناب صرف والے بیت دی گل کی تھی، صحابہ دی تے کیتی نہیں، میں کہتا ہوں یوم صدیق اکبر تے جلسہ رکھ تے میری فیس بھار خرچہ کسی دا ہو۔ پرانیاں بساں چل دیاں سن نا سرگو دے چنیوٹ، انہاں پیچھے لکھے ہوندہ ہی خرچہ مالکاں دا تے نخرے لوکاں دے۔ کسی تے جلسے تے اپنی گل پوری نہ کرا، آپ رکھ تے ساڑی فیس بھار، ہرن صاحب نے بلا، میں نے بھی بلا، سرفراز صاحب نے بلا، جڑی جس ہستی دی شان تے جلسہ رکھیں گا سی تینوں پوری ٹھوک بجا کے تقریر سنا۔ تو نبی پاک علیہ السلام دا شہزادہ کربلا وچ گئے، امام مسلم نے پہلے بھیجیا، انہاں نال انہاں بے وفائی کی تھی، شہید کر دیتا، سر کٹ کے کوفے دے چوک وچ لٹکا دیتا۔ امام علی مقام نو خط پہنچیا، جدو لوگاں بیعت کی تھی ادھروں یہ بھی طور پہ رستے فرزدق شاعر ملیا، انہیں آکھا امام صاحب کوفے نہ جانا، فرمایا میرا بھرا گیا چاچے دا پتر مسلم، میں نے خط لکھیا تسی آ جو حالات ٹھیک نے، انہیں آکھا میں اپنی اکھاں نال ویکھیا توڑے پتریر مسلم دا سر کوفے دے چوک وچ لٹکیا سی، میرے امام سواری تو تھلے اتر کے نا سر سید رکھ کے آدن مولا تیرا میں کتنا شکر ادا کرا کہ میں نے اس کیڑی سونی خبر دیتی، انہیں آکھا میں سر لٹکے دی خبر دیتی، آپ نے فرمایا میں تائیں تے خوش ہو رہے ہیں کہ تو میرے بھرا دا سر لٹکیاں ویکھیا، ظالم اگے جھکیاں نہیں ویکھیا۔ پھر امام پاک فرمایا ہون میں رستہ ترک نہیں کر سکتا، آپ تشریف لے گئے کوفے میں، 3 دن آپ دا پانی بند رہا، یزیدیاں دے پیغام آئے، عمر بن صاحب پیغام دیندہ رہا، لیکن یاد رکھنا میرے امام نے فرمایا میں اسلام تے سودے بازی نہیں کر سکتا۔ حسین پاک 72 نفوس ذبح کرائے، 9ویں اور 10ویں دی درمیانی شب فرمایا جڑے جڑے جانا چاندے ہو چلے جاؤ، میں توڑے تو راضی ہاں، دیوہ بجھا کے اندھیرے جا کے نکل جاؤ۔
جدو ڈیوا بالیا نا ایک بچہ بھی اپنی جگہ تو نہیں سی اٹھیا، 72 دے 72 بیٹھے، آپ نے فرمایا تسی گئے نہیں، ایک بزرگ آپ دے قافلے دے اندر نے وہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے حبیب ابن مظاہر رو کے آکھن لگے حسین آئے تیرے نال اساں جانا بھی تیرے نال ہے، یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ اسی نبی دا نواسا کلیاں کربلا ظالمہ دے حوالے کر کے ٹر جائیے، اساں قیامت کو مصطفیٰ نو جواب نہیں دینا۔ میرے امام نے فرمایا اگر تسی آج میں نو چھوڑ کے نہیں جا رہے تو میں بھی مصطفیٰ دا نواسا توڑے نال وعدہ کر رہے ہیں قیامت والے دیہاڑے ادو تک میں جنت پیر نہ رکھسا جب تک تسا سارے دا بیڑا پار نہ کروا۔ سارے نفوس شہید ہو گئے، بس گل ختم ہو رہی، سر کٹ گیا سجدے دی حالت میں، نیزے دی نوک تے بلند ہو گیا۔ شام دے بازارہ بھی سر حسین پہنچیا، حسین دا تعلق سر دا دھڑ نال کٹ گیا، لیکن حسین دا تعلق قرآن نال نہیں کٹیا۔ کیوں جی قبلہ؟ کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے، زندگی سجدے میں ہے۔ وہ علی کا ایک سجدہ جو بچ رہا تھا فجر میں، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے۔ دھڑ سجدے اندر سر شام دے بازاراں وچ قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں، اتھے بھی تلاوت ہوئی ہوئے گی، تو ساں تلاوت سن کے واہ واہ کی تھی، میں بھی چند آیتاں پڑھیاں، تسی آکھیا واہ سبحان اللہ، پتھا چل رہے ہیں، پانی میرے اگے پہ ہے، کھا پی کے آیا وقت قرآن پڑھیا، تساں واہ واہ کی تھی، اوے کربلا دا او قاری جڑا وطنوں بے وطن ہے، دن دن دا بھکا پیاس ہے، 72 نفوس شہید کرا کے علی اکبر دی جوانی لٹ دیاں ویکھی، عباس دے بازو کٹ دیاں ویکھے، ننہ اصغر ہتھاں تے شہید کرا کے سر سجدے وچ کٹا کے قرآن دی جدو تلاوت کردہ ہوئے گا، شام دے درو دیوار ذرہ ذرہ میرے امام نو داد دے کے آکھدہ ہوئے گا، یاری یاری ہر کوئی آکھے، یاری یاری ہر کوئی آکھے، واہ حسین دی یاری، نیزے تے قرآن سنایا، واہ قرآن دے کاری، سیخ دے اتے مکھن جماؤنا، اتے ڈاڈائیو تھا کم میں، بچڑے دے کے دین بچانا، میرے پیر حسین دا کم میں، بچڑے دے کے دین بچانا، میرے پیر حسین دا کم میں، ایسی طاقت زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی، دنیا یوں تو پیاسے ٹر گئے، یارو دین دنی دے سائی، دنیا یوں تو پیاسے ٹر گئے، دین دنی دے سائی۔ زندگی دے پھر کسی موڑ تے ملاقات ہوئی، ایک گفتگو دے سلسلے جاری رہن گے، میرے خیال ہوں نال ہی اذان دے دئیے کہ پھر جماعت ہو جائے تاکہ سارے احباب نماز پڑھ لیں، اس تو بعد دعا